تو ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی گئی ہیں، کیا ہم نے ان کا شکر ادا کیا، کیا ہم نے ان کی قدر کی، اور اگر نہیں کی تو کیا آپ کو یاد نہیں رہا کہ وہ جب چاہے آپ کی نعمتیں آپ سے لے جائے۔ بالکل ایسے ہی دنیا کی جن اچھی جگہوں پہ آپ اس وقت پہنچ چکی ہیں، وہ جب چاہے آپ کو وہاں سے ہٹا لے۔ آپ کے خاندان میں یا آپ کے جاب پہ جہاں بھی آپ نے اپنے ایک اعلیٰ مقام بنایا ہے، وہ جب چاہے آپ کو وہاں سے لے جائے اور آپ کی جگہ کسی دوسرے کو وہاں لگا دے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آپ کو آپ کی سیٹ سے ایک چٹکی میں ہٹایا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کو کسی نیک کام کرنے کا موقع اس رب نے دیا ہے اور آپ نے اس موقع کی قدر نہ کی اور نیک کام میں سستی کی، تو وہ آپ کو وہاں سے ہٹا دے گا اور کسی بہتر انسان کو وہاں لے آئے گا۔ اور کبھی سوچا ہے کہ اس کو اللہ پہ یہ ذرا بھی مشکل نہیں ہے؟ ہمیں لگتا ہے نا مشکل ہے، ہمیں لگتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے، ہم ناگزیر ہیں، کوئی ہمیں ہماری جگہ سے ہٹا نہیں سکتا، ہمارا جیسا کوئی کام کر نہیں سکتا۔ یہ فیلنگ ہمارے اندر غرور پیدا کرتی ہے، یہ فیلنگ کہ میں باقیوں سے بہتر ہوں اور مجھے کوئی میری جگہ سے نہیں لا سکتا۔ یہ غرور ابلیس کو تھا، اسی غرور نے سے ایک عبادت گزار سے ابلیس بنا دیا نا۔ ہمیں اس غرور سے بچنا ہے۔ اگر علم سیکھنا ہے تو خود کو خاک کر کے سیکھنا ہے، خود کو کچھ سمجھنا نہیں، اپنا پیالہ خالی لے کر آنا ہے، جوتے اتار کے محفل میں آنا ہے۔ جب ہم خود کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں تو ہمارے اعمال خاک بن جاتے ہیں۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو میں کتنے نیک کام کر رہا ہوں، تو ہمارے اعمال خاک ہو جاتے ہیں۔ اعمال میں عجب سے بچنا چاہیے۔ عجب کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان خود پسندی کا شکار ہو جائے۔ ایک اور بات ذہن میں ہے کہ عربی میں کہتے ہیں نا چیزیں اپنی اپوزٹ سے یعنی ازداد سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو اس تناظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر رب کا انکار کرنے سے انسان کے اعمال خاک بن جاتے ہیں تو اور اللہ اس انسان کا نام مٹا کر دوسروں کو اس کی جگہ لے آتا ہے، تو رب کا اقرار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ رب کے شکر کرنے سے تو اس کے الٹ ہونا چاہیے نا۔ نہیں، جب انسان رب کا شکر کرتا ہے، جب انسان رب کو رب مانتا ہے، اس کے دوسرے بندوں کے اندھیروں کو دور کرتا ہے، اس کو اپنا بنانے والا مانتا ہے، اپنی تخلیق، شکل و صورت، قسمت پر راضی رہتا ہے، اپنی تقریر پر کمپرومائز کرتا ہے، راضی رہتا ہے، اپنے رب کی تقسیم پر راضی رہتا ہے، جو مل جائے اس پہ شکر کرتا ہے، جو چھین جائے اس پہ صبر کرتا ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ تب اس کے اعمال خاک نہیں ہوتے، تب اس کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ امر ہو جاتے ہیں۔ تب اس کا نام فنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے اللہ بنا دیتا ہے لسان صدق، سچی زبان، نیک نامی، ہمیشہ رہنے والی تعریف۔ وہی لسان صدق جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنائی تھی نا، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو خود پہچاننا تھا، انہوں نے اپنے رب کو مانا تھا، رب مانا تھا۔ اب وہ وفا کے سارے امتحانوں پہ پورے اترے۔ کوئی تو وجہ ہے نا کہ یہ آیت اس صورت میں آئی جو ہم سب کے والد ابراہیم علیہ السلام کے نام کی صورت ہے۔ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کے لیے مزید کیا کرنا ہوگی؟ ہم آہستہ آہستہ صورت میں پڑھتے جائیں گے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اگلی آیت میں آپ کے ساتھ۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور جب یہ لوگ آخرت کے دن اکٹھے ہوں گے یعنی حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے، وَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو اس وقت کہیں گے کمزور لوگ ان سے، استکبروا جو بڑے متکبر بنے ہوئے تھے، إِنَّ كُنَّ لَكُمْ تَبَعًا، ہم تمہارے تابع تھے، فَهَلْ أَنْتُم مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ہدایت کرتے تمہیں، یعنی ہم تمہیں ضرور ہدایت دکھا دیتے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، برابر ہے ہمارے لیے کہ ہم گھبراہٹ ظاہر کریں یعنی یا صبر کریں اس عذاب پہ۔ ما لنا من محیص، ہمارے لیے تو کوئی جگہ رہائی کی نہیں۔ اس آیت کو پڑھنے سے پہلے ہم سب نے مل کے اللہ کے پناہ مانگنی ہے اس آگ سے جو ہمارے اعمال ہمارے اگلے جہاں میں تیار کر رہے ہیں۔ مسنون دعا میں ایک دعا آتی ہے، اے اللہ اعوذ بک منک، میں آپ سے آپ کی ہی پناہ چاہتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے عذاب سے میں آپ کی رحمت کی ہی پناہ چاہتی ہوں۔ اور الفاظ کیا ہوتے ہیں دعا کے کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری رضا اور خوشنودی کے ذریعے تیرے غضب سے، اور تیری عافیت کے ذریعے تیرے عذاب سے۔ اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اور میں پناہ مانگتی ہوں تیری ذات کے ذریعے تیرے عذاب سے، میں تیری تعریف نہیں کر سکتی تو اسی طرح جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے اپنے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے عذاب سے میں آپ کی رحمت کی ہی پناہ چاہتی ہوں، مجھے اپنے عذاب سے بھی آپ نے ہی بچانا ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اس آیت میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے قیامت کا ایک سین پیش کر رہے ہیں، قیامت کا ایک منظر ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جب تمام انسان و جنات اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ گفتگو جو آگے بیان کی جا رہی ہے یہ جہنمیوں کی گفتگو ہے جو آگ میں داخل کیے جانے کے بعد ہے، جب آگ میں ڈال دیے گئے ہیں سب وہ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ایک سین پیش کیا جا رہا ہے کہ جب اپنا انجام دیکھ لیں گے تو وہ ایک دوسرے سے یہ بات کریں گے وبرزوا اللہ۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ لفظی ترجمہ وہ تدبر کرتے ہیں آیات کے الفاظ کے اوپر۔ برزو نکلا ہے کس سے؟ باروزا، بروزہ سے، ٹھیک ہے۔ اب بروزہ مطلب ہوتا ہے کھلا میدان، جیسے باہر اچھا ایک سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں بیچ میں، مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں آج ہم آیت نمبر 18 اور 19 پڑھیں گے۔ 19 اور 20 ہم نے بھی پیچھے کور کیے، چھوٹی سی آیت ہے نا، 19 بڑی آیت 20 اس کے ساتھ ہے تقریباً اس کا ایک ہی اس میں اٹیچ ہے، اور ابھی ہم 21 پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو 19 اور 20 پڑھائی ہے۔ علم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذهبکم ویأتی بخلق جدید، اور 20 آیت نمبر جو چھوٹی سی ہے وما ذلک اللہ بعزیز۔ اب ہم پڑھے ہیں آیت نمبر 21۔ پچھلی کلاس میں 17 18 پڑھی تھی ہم نے، نہیں 16 17 پڑھی تھی پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھی تھی، میں دیکھ لیتی ہوں، پچھلی کلاس سے ہم نے 18 آیت پڑھی تھی۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کسرماد، یاد ہے نا، رماد یعنی راکھ کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے، آیت نمبر 18 ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ میری ڈائری میں وہ نہیں تھا تو شاید ڈائری میرے پاس نہیں ہوئی ہوگی اس وقت، کیونکہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی تھی۔ ہاں مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ ہم نے نہیں پڑھی۔ اعمال کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ راگ بن جاتی ہے، پھر ہم نے وہ ساری باتیں پڑھی تھی کہ کس طرح سے اعمال ضائع ہوتے ہیں، تو ہم نے اسے پڑھا تھا کہ غیبت کرنے سے، ناشکری کرنے سے، یاد ہے نا، یہ سب چیزیں کہ جو وہ کیا چیزیں جو ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں، یہ سب چیزیں پڑھی تھی۔ تو یہ ہم نے آیت نمبر 18 میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم پڑھے ہیں اس میں آیت نمبر 21 میں کہ برزو کے بارے میں۔ برزو کا لفظ نکلا ہے بروزہ سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کھلا میدان یا باہر نکلنا، کھلی جگہ میں باہر آنا، اور یہ ممتاز ہونے کو بھی کہتے ہیں، مقابلہ کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں دو لوگ ہتھیاروں سے لیس ہو کے آمنے سامنے آتے تھے نا، اور ایک دوسرے کو للکارتے تھے کہ لڑائی کرو میرے ساتھ، کہ دیکھتے ہیں کون ہمیں بہادر ہے یا جیتتا ہے، جس کا مطلب ظاہر ہونا یا حاضر ہونا بھی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے بارے میں کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ وبرزوا للہ جمیعا، اور سب کے سب حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب یا رحمان نہیں کہا ہے، بس یہاں وہ اللہ ہے اپنے ذاتی نام کے ساتھ، وہ نام جو تکلیف میں ہمارے منہ سے نکلتا ہے، وہ نام جو جھنجھلاہٹ میں بھی نکلتا ہے اور شدید بے بسی کے عالم میں بھی، وہ نام جو زندگی میں برکتیں بھی لاتا ہے، وہ نام جو ہمیں غم سے نکالتا ہے نا۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو کہیں گے ضعیف لوگ متکبر لوگوں سے، جب گناہ گار لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جہنم میں داخل کر دی جائیں گے تو ان میں جو لوگ ضعیف ہوں گے وہ متکبر لوگوں سے کیا کہیں گے؟ اچھا اس سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ضعیف کون ہے اور متکبر کسے کہتے ہیں۔ ضعیف نکلا ہے ضعفاء سے، ضاد عین اور فا، ٹھیک ہے، ضعفاء۔ اور ضعفاء کیا ہوتا ہے؟ ضعف کا مطلب ہوتا ہے دگنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا دگنا یا تگنا، 3 گنا 4 گنا، کہ کسی چیز میں اتنا اضافہ کر دینا یا اس کو ڈبل کر دینا۔ انسان کی عمر میں اور پریشانوں میں جتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے اتنا ہی برا ہوتا ہے اور کمزور ہوتا جاتا ہے، یعنی کسی کے اوپر جتنا بوجھ ڈالو اتنا ہی کمزور ہو جاتا ہے نا، شاید ٹوٹ بھی جائے۔ سو ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور۔ اس سے ایک اور معنی کسی چیز کا غیر اہم ہونا، جیسے آپ کی نعمتیں اگر دگنی تگنی کر دی جائیں تو ان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے نا۔ اور ضعیف کا ایک اور مطلب بے بسی بھی ہے، جو اپنی مدد خود نہ کر سکے، کسی قابل نہ ہو، کسی کے آگے جلدی ہتھیار ڈال دے، کسی رغبت کے آگے ہتھیار ڈال دے، دبلا ہونا، کمزور ہونا بھی آتا ہے۔ اسی لیے ضعیف اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس کے معاشرے میں کوئی حیثیت کوئی مقام نہ ہو۔ اور ضعیف ایسا انسان بھی ہوتا ہے جس کو تابعداری یا فالو کرنے پر مجبور کیا جائے۔ تو جہنم میں جب لوگ اپنے گناہوں کے باعث داخل کیے جائیں گے تو جو لوگ ان میں سے ضعیف ہوں گے وہ مستکبرین سے گفتگو کریں گے۔ متکبر کون لوگ تھے؟ استکبرہ کا لفظ دیکھتے ہیں ہم۔ استکبرہ کا لفظ کبرہ سے نکلا ہے، کاف با اور را، کبرہ۔ کبرہ کا مطلب ہوتا ہے بڑھ جانا، سائز میں بڑا ہو جانا، لیکن یہ ذوب جیسا بڑا ہونا نہیں ہے۔ ضعفاء میں چیزوں کی تعداد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں، اور کبرہ اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی کبرہ میں چیز کا بڑے ہو کے اہمیت پالنے کا حکم معنی آتا ہے۔ اس میں بوڑھے ہو جانے کا مطلب بھی ہے، شان و مرتبے میں زیادہ ہو جانا بھی ہے، جسامت حجم میں زیادہ ہونا بھی ہے۔ کبرون کسے کہتے ہیں؟ غرور کو بھی کہتے ہیں،
کہ بڑے گناہ کو بھی کبر کہتے ہیں، جیسے اکبر الکبائر یعنی بڑے گناہوں میں سے بڑے سب سے بڑا گناہ۔ کبر کا مطلب اوسم ہونا بھی ہوتا ہے، بہت ہی گریٹ، کسی چیز سے گلوریفائی کرنا۔ اب یہ جو کبرون سے پہلے تا لگا ہوا ہے نا یہاں پہ، استکبرو، اس نے کبر کو استکبرا بنا دیا، اور استکبار کہتے ہیں کسی کا گھمنڈی اور مغرور ہونا، ایروگنٹ ہونا، پرائڈ ہونا، بڑا بننا، غرور سے دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا۔ تو کیا کہیں گے کمزور لوگ مغرور لوگوں کو؟ قال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا، ہم تھے تمہارے تابع، ہم تمہارے فالوورز تھے، کیا ہم سے اللہ کے عذاب کو دفع کر سکتے ہو؟ تابع کے لیے جو لفظ تبعان آیا ہے، ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں، یہ نکلا ہے تبعا سے، تا با اور عین، تبعا سے نکلا، اس کا مطلب ہوتا ہے، اور یہ اپنے بڑے غور سے سننے کی، تبع کا مطلب ہوتا ہے اٹیچمنٹ، کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جانا، کسی کو فالو کرنا، کسی کے تلاش میں نکلنا، کسی کا حکم مانا۔ اور آج کل یہ فالوورز کا زمانہ، تابع کہتے ہیں پیچھے جانے والے کو، کسی سے قرض دینے والے کے لیے بھی لفظ آتا ہے کیونکہ وہ اپنے مخلوق کا پیچھا کرتا رہتا ہے، اور تبعا انسان کے سائے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کے پیچھے آتا ہے۔ اور عذاب سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مغنون عنا من عذاب اللہ، مغنون کے دیکھتے ہیں لفظ، مغنون کا لفظ نکلا ہے غنایا سے، یا غنا، جس میں یا اگر سائلنٹ ہو تو غنا کا لفظ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی کسی کا آزاد ہو جانا، کسی دوسرے پہ ڈپینڈ کرنے کی ضرورت سے آزاد ہو جانا۔ اور عذاب کے سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو غنا کا مطلب ہوتا ہے بچا لینا، یعنی کسی شخص کا کسی کے لیے کافی ہو جانا، حفاظت کفالت میں کسی دوسرے سے بے نیاز کر دینا۔ اب آیت کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اہل جہنم کے ضعفاء پوچھیں گے مستکبرین سے، ہم دنیا میں تمہیں فالو کرتے تھے، اب کیا تم ہمیں بچا سکتے ہو اللہ کے عذاب سے؟ اور دنیا میں ان کو فالو کیوں کرتے تھے؟ انسان کسی کو فالو کیوں کرتا ہے؟ انسان کسی کو 3 چیزوں کی وجہ سے فالو کرتا ہے، ایک یا تو عقائد کی وجہ سے، دوسرا اعمال کی وجہ سے، تیسرا محبت کی وجہ سے، یعنی آپ ایک جیسے خیالات شیئر کرتے ہیں تو پھر آپ کو یا تو پھر آپ کسی کو اس کے کاموں کی وجہ سے فالو کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ان کے کام پسند ہوتے ہیں، یا آپ کسی کو اس لیے فالو کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ان سے محبت ہوتی ہے۔ اب یہ محبت ان کی شکل سے، ان کے کام سے، یا ان کے اپنے اور ان کے رشتے کے غرض کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے۔ اور فالو کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ خود کو اٹیچ کر لینا، کسی کے ساتھ رہنے کا، اس کے پیچھے جانے کا، خود کو عادی کر لینا۔ تبعاً کا ایک مطلب کسی کے تلاش میں نکلنے کا سفر بھی ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا پرسوٹ، کسی کو پانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنا، اور راستے میں جو بھی اس کو سہ جانا اور اس کے آگے سر جھکا دینا، کسی کے سامنے خود کو اتنا کمزور کر لینا کہ اس کی ہر بات مانتے جانا۔ جب آپ کسی کو فالو کرتے ہیں تو آپ اس شخص کے سامنے کمزور ہوتے ہیں، غیر اہم ہو جاتے ہیں، ان امپورٹنٹ، اور وہ آپ کے سامنے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ مستکبر ہو جاتا ہے، وہ آپ اس کے تابع بن کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ آج کے دور میں فالوور کا ٹیگ آپ کے ماتھے پر نظر نہیں آتا ہے، مثلا ایک سیلیبریٹی کے 2 ملین فالوورز ہیں تو وہ فالوورز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ضعیف ہیں، غیر اہم، ان کا نمبر اہم ہے، وہ خود اس سیلیبریٹی کے لیے غیر اہم ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ سیلیبریٹی اہم ہوتا ہے۔ کسی کو فالو کرنے کا مطلب اس کو انسٹاگرام یا فیس بک وغیرہ پہ فالو کرنا نہیں ہے، وہاں تو آپ باخبر رہنے کے لیے نیوز چینل کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو فالو کرنے کا مطلب ہے اس سے متاثر ہو کے، اس کو اوسم سمجھ کے، اس کے پیچھے خود کو لگائے رکھنا، اور وہ جو کہے اس کو ماننا ہے، اس کو شدید اس سے متاثر ہوئے رہنا۔ ضروری نہیں کہ وہ شخص زبان سے آپ کو کچھ کہے آپ اس کے نظریات کو اپنا لیں، یہ بھی تو تابعداری ہے نا۔ آپ اس کے اعمال کو کاپی کریں، یہ بھی تابعداری ہے۔ آپ اس سے محبت میں اس کے پیچھے بھاگتے رہے، خود کو رسوا کر لیں گے، بس فالو کرنا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ضعفاء نے یہ سوال مستکبرین سے کیوں پوچھا کہ کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ اب اس سینٹینس کو اگر آپ ڈی کوڈ کریں کہ آج کے دور میں کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ پلیز کیا تم میری ہیلپ کر سکتے ہو؟ کیا تم مجھے سچویشن سے نکال سکتے ہو؟ آپ جب کسی کو فالو کرتے ہیں اور بڑے اسٹرانگ طریقے سے اس کو فالو کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی سیلیبریٹی ہے، کوئی محبوب انسان، یا آپ کے خاندان کا کوئی فرد ہے، تو وہ آپ کے لیے بہت وہ شخص بن جاتا ہے جس کی طرح وہ مشکل میں دیکھتے ہیں، ایسے ہی نا۔ اب جس کے بہت تابعدار ہوتے ہیں نا، ہم تکلیف آنے پہ اسی کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اس سے نکالے گا، تو یا تو وہ ہمیں واقعی نکال لیتا ہے یا وہ ہمیں نہیں نکالتا۔ اگر وہ ہمیں مشکل سے نہ نکالے تو 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہم اس کو فالو کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ضعفاء کی لسٹ میں سے نکل آتے ہیں، یا ایک کمزور انسان کی طرح اس کو فالو کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، فالوورز کو پڑھتے ہوئے یاد رکھیں کہ ہر چیز کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے نا۔ آپ نے تابعداری کا پڑھتے وقت جس کو ذہن میں نہیں لانا وہ ماں باپ اور شوہر ہیں۔ ماں باپ کی تابعداری فرض ہے اور شوہر کی تابعداری بھی فرض ہے۔ ایسے ہی بڑوں اساتذہ کا تابعدار ہونا بھی اچھی بات ہے، بس غلط چیزوں میں ان کا تابعدار نہیں ہونا ہے۔
یہاں ہم اس بلائنڈ فالوئنگ کی بات کر رہے ہیں جو انسان کو جہنم تک لے کے جاتی ہے. اور یہ کیسی دعویداری ہے کہ جب آپ کسی کو ایسے فالو کرنے لگیں کہ اس کی ہر بات پہ آنکھ بند کر کے یقین کر لیں. جب آپ کسی انسان کے ایسے پیچھے پڑے رہیں کہ وہ جو جائز ناجائز بات کہے آپ اس کی توجہ محبت پانے کے لیے کر ڈالیں. جب آپ کسی کو زندگی میں وہ مقام دے ڈالیں کہ ہر مسئلے کا حل اس سے پوچھیں اور وہ جو صحیح غلط مشورہ دے اس پہ عمل کر ڈالیں، یہ ہے اندھی تقلید اور یہ ہمارے دین میں منع ہے. جب بھی آپ کسی کو آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے کسی کی تو اپنے ٹیچر سے پوچھیں. اختلاف ہو سکتا ہے، بہت سی ایسی دینی مراکز ہیں جن کی ہر بات درست نہیں ہے. ایسے مثلاً آپ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ان کے بہترین اسٹوڈنٹس نے بھی ان سے اختلاف کیا تھا. جیسے امام محمد ان کے اسٹوڈنٹس میں سے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے انسان تھے کہ وہ اختلافات کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. بڑے عالم ہمیشہ اختلاف کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو آپ نے ان کی بات کو فالو کرنا ہے، ان کو فالو نہیں کرنا ہے. فالو کرنے کے لیے ہمارے پاس انبیاء ہیں اور ان کے بعد صحابہ ہیں. اس کے علاوہ کسی کو اندھا فالو نہیں کرنا ہے، کیونکہ ایسے شخص آپ شخصیت کے راستے میں چلے جاتے ہیں اور شخص اگر جہنم میں جا رہے ہیں تو آپ بھی اسی کے راستے پہ ہوں گے. یاد رکھیے ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہم اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یہ اپنی بات سنی ہوگی، ہم جس کو فالو کرتے ہیں ہمارا انجام اسی کے ساتھ ہوتا ہے. ہم نے لوگوں کو اللہ کے لیے فالو کرنا ہے. کسی انسان سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے. آپ جب محبت کا پیمانہ اللہ کے لیے بنا لیتے ہیں تو خود بخود بہت سی چیزیں اپنی جگہ پہ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے آج دیکھنے کہ ہم کس کو فالو کرتے ہیں، اصل زندگی میں بھی اور اپنی سوشل لائف میں بھی. تو کیا ہم جس کو فالو کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ کے قریب کر رہا ہے یا اللہ سے دور کر رہا ہے؟ ہم اس سے نیگیٹو چیزیں سیکھ رہے ہیں یا پازیٹیو چیزیں سیکھ رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں وہ ہمارے اندر اتر رہی ہوتی ہیں اور وہ چیزیں ہماری نظروں سے گزر کر ہماری روح کے اندر اتر رہی ہوتی ہیں. صحیح، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا اور ہم کسی کو پسند کرتے ہیں اس کو اتنا فالو کرنے لگ جاتے ہیں کہ اپنی زندگی کی چوائسیز اس شخص کی وجہ سے بدلنے لگتے ہیں. لوگ فیشن بلاگرس کو فالو کرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے اچھا کپڑا کہاں سے لینا ہے کہ یہ معلوم کر سکیں. اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ان کا پورا لائف اسٹائل فالو کرنے لگ جائیں تو آپ پاگل ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کن کو فالو کر رہے ہیں. ایسے ہی انٹرنیٹ پہ تو خیر بہت قسم کے مواد ہیں، کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں جن سے آپ کچھ اچھا سیکھ سکتے ہیں. ایسے لوگوں کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن ان کو بھی شخصیت پرستی میں جا کر فالو نہیں کرنا ہے، بس ان سے کسی اچھے کام کو فالو کرنا ہے. شخصیت کو اگر فالو کرنا ہے تو بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. یاد رکھیے کہ انبیاء اور صحابہ کرام میں بہت ہیں ہمارے لیے، ہمیں وہی کافی ہونے چاہیے. لیکن ان کو کیسے فالو کریں گے؟ ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے تو فالو کریں گے نا. جہنم میں جب کمزور لوگ جو دوسروں سے متاثر ہو کے ان کی پیروی شروع کر دیتے تھے وہ ان مستکبرین سے پوچھیں گے کہ کیا تم ہمیں آگ سے بچا سکتے ہو؟ تو کیا کہیں گے مستکبرین؟ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ہدایت دے دیتے. اچھا، اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. تھوڑی لمبی بات ہے تو آج کور نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے، میں آپ اس کو مارک کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اسی آیت کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اس آیت کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد